بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اس وقت ڈاکٹر سید محمد اجمل رحیم صاحب کے پاس۔ میری ڈاکٹر صاحب سے جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا پنجاب حکومت دسمبر کے پہلے ہفتے میں چلی جائے گی۔ اس وقت ایسا کوئی ماحول نہیں لگ رہا تھا، کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان سرپرائز دے دیں گے، لیکن عمران خان کا سرپرائز آ گیا۔ یہ ساری باتیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب اسلام آباد نہیں جائیں گے، پنڈی تک معاملہ ہو جائے گا، اور بڑی ساری باتیں تھیں، ان پہ مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال آپ کا؟ الحمد للہ سر، آپ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت دسمبر کے پہلے ہفتے میں نہیں رہے گی۔ دیکھیں میری بات سنیں، سینیریو جو ہے نا چینج ہو رہا تھا کافی، اب میجر چینجز۔ سارا سال ہم نے ڈرامے کر لیے، سارا کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ آفٹر ہر چیز کا ایک سیاروں کی موومنٹس ہوتی ہے، کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس، کبھی تو یہ جو جب مارس راہو کے نیچے سے نکلا تو حالات پرسکون ہوتے گئے، اور جس میں لیکن پھر ریٹروگریشن میں رہا، جس سے کئی باتیں کنٹروورشل رہی، جیسے آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ڈیسیژن تھا اس کو بڑا لمبا کھینچ دیا گیا۔ لیکن میں نے اس میں کہا تھا کہ پہلی 2-3 بندوں میں سے ہی سلیکشن ہوگی، نیچے سے کوئی سلیکٹ ہو کے نہیں آئے گا۔ اور میں بھی باجوہ صاحب جو ہے نا وہ ایکسٹینشن لیں گے وہ۔ اچھا، پھر مزے کی بات ہے، کیونکہ ہم نے 15-20 دن پہلے بلکہ مہینہ پہلے بات کی تھی، وہ واقعی باجوہ صاحب کا پھر خبروں میں آنا شروع ہو گیا کہ وہ ایکسٹینشن لے رہے یہ رہے۔ بٹ آئی narrated this from the horoscope of Pakistan as well as from the horoscope of شہباز شریف اینڈ باجوہ صاحب۔ تو اس میں باجوہ صاحب کا وہ جو تھا نا وہ تبدیلی والا، وہ سیارہ بہت سٹرونگ بیٹھا۔ ابھی بھی وہ پیچھے، ابھی اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ابھی گو چینج ہوگی، لیکن بیسیکلی وہ پاکستان کی سیاست سے قطع تعلق کریں گے جا کے اپریل میں، جا کے اپریل تک وہ ابھی بیک پہ رہ کے فیصلے ان کے ساتھ ان کی وہ مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی وہ ان کی کوئی چینج آف جو آ رہی ہے نا، میجر چینج جسے کہتے ہیں نا، اس عہدے سے ہٹ کے دور ہو جانا، وہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک۔ اچھا سر، پنجاب حکومت کی آپ نے بات کی تھی، اس وقت تک تو نام و نشان نہیں تھا عمران خان سرپرائز دے دیں گے، تو یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو پنجاب حکومت عدم اعتماد ہوگا، پنجاب حکومت جائے گی، پرویز لائی رہیں گے، یا کیا ہوگا؟ دیکھیں، پرویز لائی جو ہے نا وہ بڑا سمجھدار زیرہ کا آدمی ہے، اور وہ بڑا چھلانگ لگا کے اس کو، وہ مچھلی ہیں جن کو آپ گھڑے کی مچھلی نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہاتھ ڈال کے پکڑ لیں، وہ سلپ ہو جائے۔ میری جو پریڈکشن ہے کہ یہ وہ جمپ اوور کریں گے اور وہ چلے جائیں گے ٹوورڈز مسلم لیگ، ان کے ساتھ، نون کے ساتھ مل کے، تو میں بھی کنٹینیو کریں۔ بٹ ہر حال میں پنجاب گورنمنٹ کا سینیریو پی ٹی آئی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سر، پرویز لاہی آپ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد ہو جائے گا، یا پرویز لاہی اعتماد بھی ہوا تو ہو جائے گا، اور اسمبلی تحلیل نہیں کر پائیں گے پرویز لاہی؟ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، تحلیل ابھی نہیں ہوتی نظر آ رہی، کیونکہ ابھی بڑا کچھ 2-3 مہینے تو بالکل نہیں، جا کے مارچ میں جا کے یہ اگر انٹرم گورنمنٹ آئی تو پھر ڈفرینٹ قسم کی آئے گی، جا کے مارچ میں جا کے سر یہ سیٹ اپ کنٹینیو رہے گا۔ یہ سیٹ اپ کنٹینیو ہے۔ سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ میرے دوست، جو کچھ لوگ کہنا ہے کہ آپ شاید نون لیگ کی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ سپورٹر کس کے ہیں؟ ذائچے کے مطابق دیکھتے ہیں، کیا ہے آپ کی رائے، کیا ہے؟ میں تھوڑا سا بات بتا دوں، میں بیسیکلی گورنمنٹ آفیسر ریٹائر ہوا ہوں، اینڈ ایز اے چیف کنزرویٹر آف فارسٹ، اور میرے فادر فیڈرل سیکرٹری، گورنمنٹ کے بندے کہہ لیں کہ بچپن سے گورنمنٹ میں، ہمارے کسی سیاسی گھر کے ساتھ، کسی سیاسی کے ساتھ کوئی جو ہے نا ایفیلیشنز، یا کہہ لیں کوئی ہے ہی نہیں فیملی میں کہ کوئی سیاست کرتا ہو۔ باقی کیا ہے کہ نون لیگ سے جتنا رگڑا میں نے کھایا، میں جتنا او ایس ڈی مجھے شہباز شریف نے رگڑا دیا ہوا ہے نا، کسی نے نہیں دیا ہوا، تو ہاؤ کین آئی کہ میں ان کا بندہ ہوں۔ میں نے آج تک اس موضوع پہ کبھی بھی، میری ایز اے آفیشیل میٹنگوں میں ملاقات، جیسے جب ڈی ایف او مری تھا تو اس وقت وہ دونوں مری آتے تھے، میں یہ بات کر رہا ہوں 97 کی، 98 کی، تو اس وقت تو وہ میں ڈی ایف او مری از ویری امپورٹنٹ پوسٹ وہاں کا، وہاں کہہ لیں کہ کرتا درتا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہی ہوتے ہیں، تو اکثر ان کے دربار میں آنا جانا رہتا تھا۔ بٹ یہ کہیں کہ آمنے سامنے ان کی کوئی میری ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشنس کوئی نہیں۔ اچھا، میرے گھر میں 2 ماحول ہیں، جو بچے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں،
اور جو میرے بزرگ ہیں وہ مسلم لیگ کے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے بچوں جب ووٹ کا وقت آتا ہے نا بچے آپ نے اس کو ووٹ دینا آپ نے اس کو دینا. تو میں نے اس دفعہ جو پچھلی دفعہ 2018 میں ووٹ دیا تو میرے جو بیٹا ہے نا وہ اس سائڈ پہ ہے وہ بیٹیاں اس سائڈ پہ. تو میں نے کہا اچھا بچوں میں آپ سے پرومس کرتا ہوں ایک ووٹ میں بلے کو ڈال دیتا ہوں ایک ووٹ میں شیر کو ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ دونوں کے ساتھ میری بنی رہیے نا مجھ سے ناراض ہو جائے. تو پھر اس پہ ان کا میرا بچوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا. بٹ دیکھیں میری بات ایفیلیشنز میں نے مجھے کیا انہوں نے دے دینا ہے. مجھے تو رگڑا ہی دیا ہے انہوں نے. نہ مجھے عمران خان کی گورنمنٹ نے کچھ دیا نہ مجھے دیا. اور میں ایک سمپل سا ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہوا. سرکاری ملازم کی کیا حیثیت ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ عمران خان نے ہر گھر میں ٹینٹ ڈال دیا ہے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے ایک چیز اس کی میں کو کئی باتوں پہ میں ان کا اختلاف بھی کرتا ہوں بٹ جو ان کی پازیٹیو چیز ہے انہوں نے لوگوں کو زبان دے دی. پہلے اللہ کی قسم یقین کریں کہ سبز پلیٹ والی گاڑی کو کوئی پیچھے سے دیکھتے تھے نا شیشے سے کہ گاڑی سبز پلیٹ والی آ رہی تو لوگ رستہ دے دیتے تھے. آرمی کی گاڑی آ رہی تھی تو لوگ ایک دم سائڈ. پولیس کی گاڑی آ رہی تھی ایک سائڈ پہ ہو جاتے. ڈر خوف تھا. اب ذرا سبز پلیٹ نیلی بتی یا وہ دوسری گاڑی سبز گاڑی وہ آئے تو لوگ رستہ دے دیں. توبہ کرو لوگ تو اٹھ کے جہاں پہ کرتے تو اتر کے چڑھ جاتے ہیں وہ تو پڑ جاتے ہیں. میں نے کئی جگہ پہ دیکھا کہتے ہمارے پیسوں کی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے ہم پہ روب ڈالتے ہیں. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کہ انہوں نے لوگوں میں شعور دیا. ویسے ہم مفتو قوم ہیں یہ پنجابی جو ہم لوگ ہیں نا مفتو ہیں. ہم پہ ہر ایک بندہ آ کے چڑھائی کرتا ہے. ہم لوگ یہ یس سر علی قوم ہے. جس دن یہ قوم یہ لوگ شعور آ گیا یہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں جب وی آئی پی گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بڑے مہذب ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جی جو کرنا کریں. برطانیہ میں جا کے کر کے دکھائیں ہیں اس طرح ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں نا لوگوں کو مفتو قوم سے نکلنا پڑے گا. عمران خان نے 50% نکالا 50% آدھا تیتر آدھا بٹیر کر دیا. آپ نے سر بالکل اچھی بات کی کہ آپ کا کوئی نہیں آپ تو ذائچے کے حساب سے ساری چیزیں بتا رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ آپ نے ذائچہ نکالا تھا کہ عمران خان اسلام آباد تک نہیں جائیں گے. اس وقت کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی اور نیکسٹ اب عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں پاکستان کے حالات میں اب تھوڑا سا انسرٹنٹی ختم ہو رہی ہے اب ختم. اور اگر وہ اسلام آباد جاتے تو وہاں پہ لازمی بات ہے فائرنگ ہونی تھی وہاں پہ شیلنگ ہونی تھی جو بھی ہونا تھا نقصان ہونا. اب تو ایک تنکا بھی نہیں ٹوٹا. جب مارس پوزیشن اسٹرانگ میں بیٹھا ہے تو اس وقت آپ دیکھیں 25 مئی والا دیکھ لیں اور اب کا دیکھ لیں کچھ ہوا ٹھیک ہے. اس لیے مجھے یہ تھا کہ یہ لانگ مارچ گورنمنٹ کو چینج کرنے افیکٹ کرنے میں کیونکہ سن بھی اسٹرانگ بیٹھا تھا مارس بھی اسٹرانگ بیٹھا تھا کچھ بھی نہیں ہونا تھا. کوئی چینج آف گورنمنٹ بھی نہیں ہونی تھی. ایمیکیبلی اب بہتر ہونا چاہیے. عمران خان کے کیونکہ اس وقت پریشر میں ہیں ان کے سارے ذرا دباؤ میں ہیں. 21 دسمبر کے بعد عمران خان صاحب کو کچھ سمجھ آ جائے گی تو ہی ول ٹرائی ٹو ری سیٹل ہمسیلف بیفور دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ادر تھنگ. مے بی عمران صاحب جو ہے نا وہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں ڈسکشن کے لیے. اور عمران خان کا جو 30 جون تک معاملات ہیں نا 30 جون 2023 تک ابھی اسی طرح ہی چلے گا ٹف ٹائم. دین جب جون گزر جائے گا جولائی کا مہینہ آ جائے گا عمران خان صاحب پھر کھڑے ہو جائیں گے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا 21 دسمبر کے بعد خان صاحب کا ٹیمپرامنٹ ذرا تھوڑا سا جو ارد گرد جو درباری اچھا یقین کیجئے گا ان کے ہارس کو میں ان کے درباری ان کو مروا رہے. اب بھی وہ اسمبلی عمران خان صاحب نہیں توڑنا چاہتے درباری توڑنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی چیف منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہا ہے کوئی کچھ خواب دیکھ رہا ہے. تو عمران صاحب اب بندہ ٹھوکریں کھا کے سیکھتا ہے. خیر بالکل تھینک یو سر. ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں کی اور یہ بھی بتایا کہ دسمبر کے بعد چیزیں خان صاحب کے حق میں آئیں گی لیکن جو پرویز لائی ہے وہ دوسری جانب جا سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کروں گا. فی الحال کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.